کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ غصہ ہمیشہ اس شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان کسی دوسرے کی غلطی پر خود کی سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ معاف وہی انسان کر سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کے آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیا کرو، پتہ نہیں کون کب تک زندہ ہے اس فانی دنیا میں۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ سورۃ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحتیاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہے اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے، جبکہ اللہ گڑ گڑانے والوں اور ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے، اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اسے یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے پناہ ہونا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے، وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے، اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحت نہ ہو تو صبر کر لینا چاہیے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ سے جب مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کے شان کے مطابق مانگو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو خود اپنی عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے، اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔